بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وآلنا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وہ کیوں کر بندہ ناچیز سے مدحت ادا تیری وہ کیوں کر بندہ ناچیز سے مدحت ادا تیری فرش سے تا عرش کرتے ہیں سب حمد و ثنا تیری تیرے باب کرم سے وہ بھی دامن بھر کے جاتا ہے عداوت تجھ سے رکھتا ہے جو سینے میں صدا تیری تو ہی خلاق ہے سب کا تو ہی رزاق ہے سب کا تیرے فیض نظر سے سب کو ہوتی ہے عطا تیری حمد بے حد مر خدائے پاک رہا آنکھ ایمان داد مشت خاک رہا 4 رجب المرجب 1444 ہجری بمطابق 27 جنوری سن 2023 عیسوی اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات واسطے بے شمار حمد و ثنا تسبیح تحمید تکبیر تحلیل تقدیس کائنات دا ذرہ ذرہ جس دا تسبیح خواہ ہے جو ہر ایک نو جاندہ ہے علیم بھی ہے خبیر بھی ہے سینیاں دے پیتاں تو واقف ہے
ہر چھوٹی اور بڑی چیز ادنا اور اعلیٰ اس دے علم دے اندر ہے. اس رب اکبر نے، رب دو جہاں نے ساری کائنات پیدا فرمائی اور ہر ایک دا خیال رکھدا ہے. ہر چیز اس دی نگاہ دے اندر ہے. لمحہ با لمحہ ہر ایک دی ضروریات حاجات کو پورا کرتا ہے. ہر شے نو وہ جاندا ہی نہیں بلکہ ہر شے انہوں جاندی، اور ہر چیز وہ دا ذکر کر رہی. کائنات دی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس دا ذکر اور تسبیح بیان نہ کر رہی ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر سید کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نو حکمن ارشاد فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، میرے محبوب تسی بھی میری بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اس دی بڑائی سب تو بلند ہے، وہ متکبر ہے. اگر کوئی انسان تکبر دا مظاہرہ کرے تو اللہ دے ہاں مغضوب بھی ہے، معتوب بھی ہے. اے صفتاں صرف اللہ نو جسدیاں. اس واسطے اللہ اپنے محبوب نو کہہ رہا ہے کہ کوئی کسے دی جہ پکاردا ہے، کوئی کسے دا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کسے دی بڑائی بیان کرتا ہے، میرے محبوب تسی اپنے اس پروردگار دی بڑائی بیان کرو. لم یتخذ ولدا، جس نے کسے نو اولاد نہیں بنایا، نہ اس نو اولاد دی کوئی حاجت اور ضرورت ہے. اولاد دی ضرورت اور خواہش او بندہ رکھدا ہے، او ہستی رکھ دیے جس نو یہ یقین ہوئے کہ میں ایک دن مر جانا ہے اور میرا کمایا ہویا مال پیچھے کوئی میری اولاد وچوں سنبھالنے والا ہوئے. اور اللہ دی یہ شان ہے کہ وہ حی قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گا، قائم ہے، قائم رہے گا. صرف قائم ہی نہیں، ہر شے نو قائم رکھن والا ہے. تو اس دی بزرگی، بڑائی، کبریائی دے بیان کرن دا حکم آ رہا ہے، اور اس حکم نو اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی جاں فشانی نال، بڑی محنت شاقہ نال، بڑی مسائی جمیلہ نال، بڑیاں کاوشاں نال، بڑیاں مشقتاں اٹھا کے، مصائب و آلام برداشت کر کے اللہ دی بڑائی بیان فرمائیے اور کفر دے اندھیرے مٹائے. غزوہ احد دیکھو، کفار نعرہ لگا رہے نے اولو حبل، حبل جت گیا، حبل بلند ہو گیا، حبل دی جائے. بھئی اپنا اپنا مذہب ہے، کوئی کہتا ہے رام رام، کوئی ایشور، کوئی بھگوان، کوئی بے جان مورتیاں نو ربوبیت دا، الوہیت دا درجہ دے رہے ہیں، اور کوئی گنگا جمنا دے پانیاں نو مقدس سمجھتا ہے. اور میں تو ایک منظر دیکھا کہ ایک ہندو نوجوان گائے پیشاب کر رہی ہے، وہ دی بیک سائڈ تے بیٹھ کے وہ غسل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ گائے ماتا کہتے ہیں نا، گائے ماتا، یہ ساڑی ماں ہے. پتہ نہیں انہیں دا پیو کیڑا ہے، یہ اللہ ہی جانتا. مسٹر مرار جی ڈسائی سابقہ وزیر اعظم ہندوستان اپنا پیشاب خود پیتا کرتا، یعنی گمراہی دی کوئی حد نہیں.
ہدایت انہوں ملتی ہے جو ہدایت دا طالب ہوندا ہے تے اللہ جنہوں ہدایت دینا چاہتا ہے. ورنہ انسان جدوں ذلت دیاں پستیاں وچ گردا ہے تو گردا ہی چلا جاتا ہے. وہ بے جان لکڑ پتھر چونے سونے چاندی اور لوہے دیاں خود تراشیدہ خود ساختہ آپ کڑیاں ہوئیاں مورتاں اللہ دی سیٹ تے بٹھا دے اور پھر سمجھدا ہے کہ میرا سب کچھ اے ہے، میرا حاجت روا بھی، میرا مشکل کشا بھی، میرا کار ساز بھی، میرا دستگیر بھی، میرا غوث العظم بھی. جے اللہ اس کو عقل دے اور یہ سوچے کہ جس پتھر نو میں جنگل چوں اٹھا کے لے آیا پھر کڑیا بھی میں آپ وہ دے نقش و نگار وہ دے اعضاء وہ دے جسمانی حصے ہاتھ پیر منہ نک سب کچھ میں آپ بنایا ہے. جے او مشکل کشا ہوندا تے خود ہی اپنے آپ نو بنا لیتا. وہ بنن دا محتاج ہے. میرے رب نے ساری کائنات بنائی. افمن یخلق، کیا ایسا کوئی ہے وہ دے جیسا کوئی بنائے؟ اللہ فرما رہے ہیں سورہ احقاف دے اندر، قل ارائیتم، کہہ تو ہے پیغمبر لوگوں تسی دیکھتے نہیں، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ماذا خلقوا من الارض، انہاں زمین کی شے بنائی ہے، من وخاؤ سے. اجے زمین دی تخلیقات دی بات ہو رہی ہے جو بے شمار ہے، گنتی وچ نہیں آ سکتی. اللہ نے کنیاں چیزاں بنائی ہیں، وڈیاں تو وڈیاں، چھوٹیاں تو چھوٹیاں، اعلیٰ بھی اور ادنا بھی، اور کئی ایسیاں بنائیاں نے کہ حیران ہوگی ہے کہ بڑی نظر پھر کے جما کے دیکھی ہے تے تاں نظر آتا ہے. اے کتابی کیڑے دی طرف غور کر لو. تسی کتاب دا مطالعہ کر رہے ہو، اچانک ایک سفید یا کیڑا اتنا کچھ چھوٹا ہے کہ وہ تہاڈی کتاب دے ورقے دے اوتے چل رہا ہے. یہ مطلب ہے اللہ انہوں پیر بھی دیتے ہیں جدا سارا وجود تسی ویکھن واسطے بڑی نظر جما کے دیکھتے ہو. وہ دیاں لتاں بھی ہیں، وہ دیاں اکھاں بھی ہیں، جس طرف وہ چل رہا ہے تسی اگے انگلی رکھ دیو وہ اپنا سٹیرنگ موڑ لے گا. یہ مطلب ہے انہوں نظر بھی آتا ہے. تو جڑا آپ اتنا باریک ہے وہ دیاں اکھاں بنان والے تو صدقے جاواں. وہ کیسا مصور ہے، کیسا کاریگر ہے، کیسا سانے ہے کہ بنان والے نے کمال کر دیتی. ایک ایک چیز تے غور کرو. اور اقبال دی میں بات یاد آ گئی، فرماتے نے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. کہتا ہے اگر اللہ تینوں بصیرت دا نور عطا فرمائے نا تے پھول تے کلیاں بھی تے غنچے بھی تیرے نال ہم کلام ہوں گے. غنچے کلیاں تے پھول تیرے نال ہم کلام ہوں، تیرے نال گلاں کرن گے. پر جے تیرے وچ عقل ہو، عقل چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. یہ رستے دا چراغ ہے، تینوں راہ دکھان واسطے اللہ نے عقل دا چراغ تینوں عطا کیتا ہے. اس عقل تو کم لینا چاہیے.
تو پھر جب تو بغور بغائر گہری نگاہ نال دیکھے گا تینوں ہر چیز دے وچوں یہ صدا آئے گی کہ میرا خالق اور مالک اور پیدا کرنے والا اللہ ہے. اپنے تے غور کر لو. وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنی جانوں پر غور کرو, اپنی باڈی پر غور کرو, اپنے جسم تے غور کرو. جسم دے ایک ایک پارٹ, ایک ایک عضو, ایک ایک حصہ جڑا ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوئے گا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مینوں پیدا کیا. ایک آنکھ کسی دی خراب ہو جائے, وہ نور چلا جائے, اے تو سکرین ہے نا ڈیلا, چینل چلتا ہے ادوں, سکرین تے تصویر ادوں آتی ہے جدوں پچھوں آ رہی ہوئے. بلب صحیح ہوئے, پچھوں لائٹ بند ہوئے, بلب جلتا. وہ پچھوں نور عطا کرنے والا نور چھین لوے. اللہ نے فرمایا قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم. عمران صاحب مراقبے چ گئے تو چھڑتے ہو, اگے تشریف لے آؤ. سورہ ملک دی آخری آیت ہے. قل ارائیتم, کیا تسی دیکھتے نہیں, ان اصبح ماؤکم غورن, اگر اللہ تہاڈا زمین دا پانی کھاری بنا دے تو پھر یہ دسو کون تہاڈے کو صحیح پانی لیا کے دے گا. ایک رات لائٹ بند ہوئی ہے, ایک رات نلکے کا تو سسٹم ہی نہیں, موٹر لگیاں نے, وہ کدے تے چلتی, بجلی تے, بجلی ہے نہیں, نشتا, موٹر بند, ٹینکیاں دا پانی ختم. کئی لوکاں نے منرل واٹر بوتلاں نال پیشاب کیتا ہے, استنجا کیتا, نلکا نہیں لب رہا. اور یار لوکاں نے جڑیاں موم بتیاں سنبھال کے رکھی ہیں سن, وہ جڑے لیندا ہی کوئی نہیں سی, پوچھدا ہی کوئی نہیں سی, بھلا بلب دی موجودگی چ موم بتی نو کون پوچھے. اتوں ہی مثال لے لو, حیٌ قیوم رب دے سامنے تیرے موئے ہوئے مشکل کشا نو کون پوچھے. او 10-10 روپے دی موم بتی 50-50 روپے دی وکی. کئی حادثے بھی ہو گئے, کئی جاناں ضائع ہوئی نے موم بتیاں جلان نال. اللہ اگر تہاڈا پانی خشک کر لے, قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین, پھر تو کون میٹھا تے شیریں پانی لیا کے دے گا. کوئی کرنی اڑا, کوئی حاجت روا, کوئی مشکل کشا, کوئی دستگیر, کوئی کار ساز, کوئی غوث و لازم, بڑی اپروچ والا ہے کوئی ایسا کہ تمہیں پانی دا ایک گلاس لیا کے دے. یہ آیت سن کے ایک منکر اور متکبر شخص نے کیا, لو جی یہ کیڑی گل ہے, اسی دوسری جگہ تے بور کر لاں. انہیں اے متکبرانہ جملہ بولیا, اللہ نے وہ دیاں اکھاں دا پانی خشک کر دیتا, وہ نبی نہ ہو گیا. اللہ نے فرمایا لے ہن پہلا تے اپنی اکھاں چ پانی لیا نا. آئی سپیشلسٹ ڈاکٹراں نو پوچھو, وہ تانوں دسن گے کہ اس اکھ دے اندر کنے کو فنکشن اللہ نے رکھ دیتے. اے اکھ دے پیچھے اللہ نے پانی دیاں تھیلیاں سپیشلی طور تے ذخیرہ کر کے رکھیاں نے. کیوں؟ کوئی چیز پہ گئی ہے, کوئی ذرہ آ گیا ہے,
اللہ دے حکم نال آٹومیٹیکل وہ پانی جاری ہو جاتا ہے تاکہ یہ اکھ وچوں نقصان دین والی چیز خارج ہو جائے. اور پھر یہ دو اور مقام تے بھی یہ پانی کام ہوتا ہے. بندے نو بڑی خوشی آئی افراد نال، بہت زیادہ کوئی خوشخبری انہوں ملی ہے تے اس وقت بھی آنسو نکل آتے نکل دن. تے جے بندے نو غم پہنچے تے اکھا چھم چھم برستی ہیں. غم دے آنسو پانی ایک ہی ہے، ایک پانی دے اندر فرحت ہے، مسرت ہے، انصبات ہے، شادمانی ہے، خوشی ہے، اور دوجا غم دا پانی ہے، یہ دے وچ دکھ بھریا ہے، یہ دے وچ غم دی مصیبت دی آمیزش اور ملاوٹ ہے. پانی دے ایک کے بندے دے جذبات مختلف نے. تو کیا اے ساریاں ایک وطا دے اتے بندہ غور کرے تو پھر بے ساختہ زبان تو نکلے گا اللہ اکبر. اللہ سب سے اچھا. میں عرض کر رہا سا اکھ ضائع ہو جاتی کسی دی، پچھو نور چلا گیا سکرین قائم. لو جی اسی اس وقت کہنے کوئی ڈاکٹر بڑا سیانے تو سیانا جتھے بھی دس پیندی ہے نا اسی اتھے پہنچ وہ بڑا چیک اپ کر کے کہندا جناب میں کی کر سکنا، پیچھے نور ہی ختم ہو گیا ہے. اور کسے نور محمد کو نور لے لو، کسے نورانی کو نور لے لو، کسے کرنی والے نو آکھو تھوڑی جی روشنی چاہیے. اس بے نور اکھ نو نور چاہیے، اور اے نور دنیا دی کسے فیکٹری، کسے کارخانے، کسے دکان تو، کسے گدی تو جی نہیں ملتا. سعید الفتیات آ گیا، اللہ گری کی رحمت کرے. جے رب والوں ہو جائے تیری اکھ کانی، کٹھی ہو کے آ جائے پیران دی ٹانی. دنیا دے گروہاں دا لگ جاوے میلا، ہر گرو آوے تے نال اس دا چیلا. سارے زور لامن اکیلا اکیلا، کدے بڑھ سکے گا نہ ایک اکھ دا ڈیلا. جے نکلی کوئی ڈیلا بنا بھی دے گا، جے نکلی جنہوں ویکھی ڈارا ہوتا خوف ہوتا ہے، جے نکلی کوئی ڈیلا بنا بھی دے گا، بناونے اتے تیتھوں قیمت لوے گا. جننے تینوں سب کچھ ہی ہے میں عطایا، اور جننے تینوں سب کچھ ہی مفتی عطایا، تو او دے احساناں دا کی مل پایا. پھر کہنا زبان تو اکھاں نو ویکھ تے کہہ اللہ اکبر، کنا دی سماعت تے غور کر تے کہہ دے بے ساختہ اللہ اکبر. اپنی عقل و خرد تے غور کر، شعور تے غور کر تے تینوں کہنا پوے گا اللہ اکبر. کس کس نعمت دا ذکر کریے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلندی تے چڑھو، ہر سیڑھی تے ہر قدم تے کہو اللہ اکبر. کیوں؟ اس واسطے کہ انسان جدوں فراز دی طرف جاندہ ہے، عروج دی طرف جاندہ ہے، بلندی دی طرف جاندہ ہے، اس وقت فطری طور تے او دے ذہن دے اندر غرور پیدا ہو جاندہ ہے کہ میں اچھا ہوں. اللہ اندہ ہے نا، اس اچائی تے آ کے انہوں یاد کر جڑا سارے اچھا تو اچھا ہے، جو بلند تر ہے، جس نے بلند آسمان بنائے. رفع السماوات والارض. اور سورہ طٰہٰ کی فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى.
یعنی او ذات اکبر جس نے بلند آسمان بنائے، اے قرآن اس واسطے نازل نہیں کیتا تو اڈے تھے لتشقا، اے میرے محبوب تو مشقت کا شکار ہو جائے. ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى. اللہ اکبر. نگینا شہر ہے انڈیا دا. مناظرہ ہویا ایک غیر مسلم آریہ نال. مناظرے واسطے مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام، انہوں نے سپیشلی بلایا گیا، اور دیوبند علماء، بریلوی علماء، کیونکہ غیر مسلمان مناظرہ سی، سارے وس لا بیٹھے. غیر مسلم مناظر اتنا شاطر، اتنا عیار اور اتنا چالاک، کوئی بھی مناظر آوے 5 منٹ تو زیادہ نہ کٹے. بلاخر کہنے لگے اس میدان ثناء اللہ ہی مقابلہ کر سکتا ہے. بلکہ اس دور دے جڑے ممتاز علماء سن، انہوں نے ایک قول سی کہ اگر کوئی مذہب راتوں رات پیدا ہو جائے تے او دے نال مناظرہ کوئی کر سکتا ہے تے ثناء اللہ امرتسری کر سکتا ہے. فاتح قادیاں، شیر پنجاب، مناظر اسلام. تو مناظرہ آپ نے جتیا، اور منٹاں دے اندر جڑا مد مقابل مناظر سی وہ راہ فرار اختیار کر گیا، نس گیا. ایک ہاتھی سپیشل منگوایا گیا جشن واسطے، جلوس کٹن واسطے، فاتحانہ. اور مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ کیا گیا کہ تسی اتنے سوار ہو جاؤ. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو جلاؤ دے اندر، یعنی جلاؤ میں سجے کھبے اگے پیچھے علماء کرام دی بھاری جماعت چل رہی ہے، اور پیچھے لکھاں دا مجمع ہے، اور نعرے لگ رہے ہیں اسلام زندہ باد، فاتح. مناظر اسلام کون؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری. تو جبیلی تقاضا ہے کہ ایسے موقع تھے بڑے بڑے جڑے نا وہ پھر تکبر جا جاندے، تھوڑا جی لہر آئی تکبر دی. مولانا ثناء اللہ صاحب ہاتھی تے بیٹھے نے، ہار پہنے نے، سجے کھبے علماء چل رہے نے، اور اس وقت نعرے لگ رہے نے. تے آپ دے ذہن وچ غرور تھوڑا جہا لہر آئی، اور بول کے کہندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی ادریس جو صدیق نبی سی، میرے محبوب اس کا تذکرہ کر، اساں انہوں بلند مقام دیتا. وہ ایک علیحدہ واقعہ ہے، چوتھے آسمان تے فوت ہوئے. تو اے آیت پڑھی وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اس کو بلند عرفہ مقام عطا فرمایا. علماء نے سنیا تے ایک عالم دین جواب بولے مولانا الم تر کیف فعل ربک، اللہ اکبر، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو سایہ مقام نہیں پڑھیا کہ اللہ کہہ رہے ایسا ہاتھی والے نال کی سلوک کیتا سی. آپ اے آیت کریمہ سن کے ہاتھی تو اتر آئے اور سجدہ ریز ہو گئے. اور سجدے جو بندہ کی پڑھتا ہے؟ اور پہلا اپنی میں مارو، میں
عارف آکھن میں کر بولن اے عادت وکریاں دی ایسے کارن الٹا کر کے اے کھالی اتاری جاندی اللہ اکبر آجزی اللہ نو پسند میں پسند میں ماری اور زمین تے گر گیا نمازی مومن آدمی اور سجدہ ریز ہو کے پیشانی زمین تے رکھ کے خاک آلود کر کے تکبر دا مرکز نک ہے انسانی جسم دے اندر جدو نفرت دا اظہار کرتا ہے نک چاڑتا ہے ایویں اللہ دا جنی دیر تک نک نہ میرے بوئے تے رگڑیا میں تیرا سجدہ نہیں قبول کرتا متھا ٹیک متھا ٹیکی دی رسم ایک سکھاں وچ بھی ہے وہ اپنے جڑے انہاں دے وہ 5 بزرگ نے نا بابا گرو نانک اور دیگر 5 انہاں دے جڑے گرو انہاں دیاں اسلام دی ریسنج کیتی انہاں دے بنا بھی 5 نے سکھاں نے اور جانتے ہو بنا کیڑے کچ کڑا کرپان جی ہر وقت انہاں کیس پائی رکھنا ہے کڑا پائی رکھنا ہے سکھی دی علامت ہے جھوٹے ہو کے اپنے بناواں تے قائم نے اسی سچے ہو کے بناواں تے قائم نے کچ کڑا کرپان کنگھی کیس 5 بنا سکھی دے نے اور جس وقت سکھاں دی جماعتاں انڈیا تو آؤندیاں نے وہ اپنے جڑے گرو نے نا انہاں دے 5 اوتھے وہ حاضری دیندے نے اور باقاعدہ اخبار دے اوتے آندا ہے متھا ٹیکی کی رسم ادا کی جائے گی انہاں بھی متھا ٹیکیا لا الہ الا اللہ پڑھن والے بھی متھے ٹیکے دسو کی فرق رہ گیا اللہ کہندا ہے 5 وقت میری بڑائی دا اعلان کرو یعنی اذان اللہ اکبر مانا جان نہیں میں ذرا تفصیل نہ مانا دسنا چاہنا دکاندار کہندا گاہکی دا ویلا جی افسر کہندا ہے اس وقت میں بڑا بیزی ہاں میرے کو فائلہ بڑی ہیں کلرک کہندا ہے کلریکل کم کافی رہندا ہے اے نہ کیتا تے پار ود جائے گا کل نو ڈبل کرنا پے گا کاروباری کہندا ہے پارٹی بڑی وڈی آئی ہے ساؤنڈ آرڈر متوقع ہے کاروبار کیویں چھڈا اللہ آندا ہے پھر تو مینوں اکبر نہیں منیا تو اکبر منیا کاروبار نو اپنی ملازمت نو اپنی تجارت نو اپنی نوکری نو اپنے مال و منال نو ساریاں چیزاں دے اتے ایک واری رندہ پھیر دے اور اقرار کر اپنے عمل نال اپنے قول نال اپنی زبان نال کہ اللہ اکبر ہر شے پئی ہے ایک کچھ بھی حیثیت نہیں رکھ دی سب تو وڈا میرا رب ہے میں اس دی بارگاہ وچ حاضری دین واسطے جا رہا اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر اوے جگ وچ تماں پائیاں اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر اوے جگ وچ تماں پائیاں اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ
اشہد اللہ الہ الا اللہ تے سچ معبود الہی اشہد ان محمد رسول اللہ تے سچ رسول الہی حی علی الصلاۃ دے مانے وے آجو طرف نمازاں حی علی الفلاح دے مانے پڑھو نماز تے پاؤ فلاحاں اے بے مانا اذان دا 8 شوال دی بات 8 ہجری شوال دا مہینہ رمضان 20 رمضان نو مکہ فتح ہویا عید پڑھ کے اللہ دے رسول نے سوچیا جڑے حوازن تے ثقیف قبیلے دے لوگ نے اے بڑے جنگجو نے ماہر تیر انداز نے انہاں والوں مینوں خطرہ ہے اے ساڈے تے حملہ نہ کر دے مکہ تو ام القرا ہے عالمی منڈی ہے اے سارے شہراں دی ماں ہے اے مرکز تے ہیڈ کوارٹر سی جڑا فتح ہو گیا ہے ہن خطرہ حوازن قبیلے اور ثقیف قبیلے دی طرف انہاں دی بھی سرکوبی ہونی چاہیے اور وہ بھی اپنی تھان فتح مکہ سن کے کہہ رہے سن اے مکے والے تو کا چڈو نکلے نے بڑے بزدل نے ساڈے نال واہ پیا ہوندا نا دو ہاتھ ساڈے نال ہوندے انہاں نوں سمجھ آ جاتی اینا اپنے طاقت تے اپنے اسلحے تے اپنی افرادی قوت دے اتے کمانڈ اور مان ہے انہاں اور انہوں نے واقعی بڑی بہادری دا مظاہرہ کیتا ہے بارش کر دیتی ہے تیراں دی کئی دن انہوں نے قلعہ نو کہی رکھیا اور تیر اندازی ہو رہی ہے اللہ دے رسول کو ایک باری صحابہ چند صحابہ رہ گئے باقی سارے پسپا ہو گئے اس وقت اللہ دے نبی سونے جو اشجاع الناس نے سارے لوکاں وچوں بہادر نے اس وقت آپ خچر تے بیٹھے اور کی کہہ رہے ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب میں نبی ہاں کوئی جھوٹا نہیں کہ میدان چھڑ کے نس جاؤں بہرحال اللہ نے فتح دیتی اگر میں اس واقعے تفصیل نہ بیان کرا سارا جمعہ گزر جائے گا مختصر بات یہ ہے کہ اتھوں واپسی ہوئی مال غنیمت بڑا آیا کسے جنگ دے اندر اتنا مال غنیمت نہیں آیا جو حوازن دی جنگ دے اندر حنین دی جنگ دے اندر مال غنیمت ملیا ہے کئی ہزار مرد عورتاں لونڈیاں غلام بنائے گئے کئی ہزار بکریاں کئی ہزار اونٹ قبضے وچ آئے تو اس وقت واپسی تے جدو مکے دے نواب وچ سن یعنی قریب سی اتھوں مکہ اس وقت ایک مقام تے پڑاؤ ڈالیا نماز زور دا ٹائم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے کیا اٹھ کے اذان پڑھو صحابی نے اذان پڑھی اس وقت مکے دے چرواہے تے چھیڑو نال دی اس وادی وچ بکریاں چران آئے سن انہاں نے اذان سنی تے آج راہ مذاق نقلہ اتارن لگ پائے ایک منڈے دی آواز بڑی سنی سی تے سریلی سی انہیں جویں جویں بانگا الفاظ کہندا جائے وہ سن کے اوویں نقل لائے نقل راہ عقل باید نقل واسطے بھی عقل چاہیے آواز بھی سونی ہوئے پھر نوجوان ہے اس نے جدوں بلند آواز نال او ہوئی کلمے اذان دے دہرائے اذان ختم ہوئی میرے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کہا اے جڑے چھیڑو نے نا انہاں سارے نے پھڑ کے لیا وہ سارے چرواہے گھیر کے لین دے حضور دی خدمت پیش کیتے آپ نے انہوں کو پوچھا کیڑا سی منڈا تواڈے وچوں اذان پڑھن والا وہ جڑا نقلہ لا رہا سی پہلا تے وہ ڈر کے چپ کر گئے پھر ایک بولیا انہیں ادھر اشارہ کیتا ہے کہ اے وہ منڈا ہے جن نے اذان پڑھی سی اس منڈے دی عمر 16 سال ہے
یہ نام ابو محذورہ جمحی کرشی قریش نال تعلق رکھتا ہے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے لشکر وچ یہ نو کوئی یار دوست بھی شامل سن جڑے انہوں جان دے سن۔ آواز بڑی غضب دی، بڑی بلند آواز، بڑی سریلی آواز۔ تو اس وقت اللہ دے رسول نے فرمایا ہاں میں ابو معذورہ ایک باری پھر اذان سنا۔ ابو معذورہ کہندے نے مینوں اذان تو بھی بڑی نفرت سی تے اللہ دے نبی تو بھی میں بڑی نفرت کرتا سی، میرے نزدیک آپ بڑے مکروہ اور مبغوض نے۔ میں کیا جی مینوں اذان نہیں ہوندی، میں تے جی کلمے سندا سا نا او میں اذان پڑھ رہا سا۔ فرمایا میں دسی آنا تو پڑھی آ۔ اللہ اکبر، اے اذان کوئی معمولی جی شاید؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المرء بلال والمؤذنون اطول الناس عناقا یوم القیامہ۔ میرا بلال جو میرا مؤذن ہے، اذان پڑھنے والا ہے، اور دنیا بھر دے میری پوری امت دے جتنے بھی مؤذن اور بانگے ہون گے، اللہ اکبر، یہ سب انہیں اللہ نے پسند نے کہ سارے میدان حشر دے وچ انہاں دیاں گردناں ساریاں نالوں بلند ہون گی قیامت دے دن۔ اطول الناس عناقا یوم القیامہ۔ اور دوسری حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر بلال کو کہندے نے بلال تینوں خوشخبری سنانا آیا۔ حضرت بلال نے کیا؟ بما تبشرنی، کادی خوشخبری میں سنا رہے ہو؟ کہتے نے میں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کو سنے، اپنے کو گل نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے کی فرمایا ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا یجیع بلال والمؤذنون، یجیع بلال علی ناقۃ یوم القیامہ، بلال نو بلایا جائے گا، اس نو ایک اونٹنی تے بٹھایا جائے گا، اور دنیا بھر تے مؤذن پیچھے ہوں گے، بلال اگے ہوں گے، اور جس اونٹنی تے بلال بیٹھے ہوں گے، یہ الفاظ میرے نہیں، میرے باپ دے نہیں، میرے دادے دے نہیں، میرے کسی استاد دے نہیں، کسے اور شخص دے الفاظ نہیں، اے الفاظ جو میں ادا کرن لگا اے آمنہ دے لال دے نے، زبان رسالت دے الفاظ نے، اور الفاظ کی نے کہ وہ جس اونٹنی تے حضرت بلال بیٹھے ہوں گے نا، سالار قافلہ بن کے، امیر بن کے، امام المؤذنین، ساریاں مؤذنہ دے بانگیاں دے سردار، اگر میں کہوں کہ امام عاشقاں، سارے عاشقاں دے سردار، بلال دے عشق تے مشہور ہے نا جی، جان دیو نا۔ سیدنا حضرت بلال بظاہر تے کو جا کاڑا ہے، موٹے موٹے نقش نے، اور شاید اہل دنیا دی نگاہ وچ یہ بڑا گریا ہویا ہے، مگر اللہ دے رسول نے کی فرمایا ہے، اللہ اکبر، کہ اے جس اونٹنی تے بیٹھے ہون گے، رجلها من ذہب، اس اونٹنی دے پیر سونے دے ہون۔ واہ بلال تیریاں کیسی شانہ نے، قریش دے بڑے بڑے سردار جس محفل بیٹھے ہوندے نے اتو بلال آ جاندے نے، بڑے بڑے سردار چودھری لینڈ لارڈ، اے کہندے نے جا سیدنا
ساڈا سردار آ گیا. اللہ اکبر. اے رنگ تے رب دے بنے ہوئے نے, اے رنگ تے رب دے بنے ہوئے نے, کوئی چٹا تے کوئی اے لال کالا, پلا مائی او چمدی چٹدی نہیں, اور جس مائی دا ہوئے کوئی بال کالا. کی گوریاں مرتبے اوے پاونے نے, کی گوریاں مرتبے پاونے نے, جڑے پا گیا حضرت بلال کالا. ہر حور پئی جنت دے وچ آکھے ربا بخش دے مینوں بلال کالا. اللہ اکبر. اور لکھاں کالیاں تھیں الفت ایک بہتر, اس کالی کملی والے دا وال کالا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. رجلها من ذهب وزمامها من در ویاقوت, اور اس اونٹنی دیاں واگاں, جان دے واگ نو جی, عربی چ اس نو کہندے نے زمام, یعنی وہ ناکا وہ اونٹنی جس تے بلال سوار ہے اور سارے مؤذناں دا سالار بن کے جنت دی طرف جا رہا ہے. اس اونٹنی دیاں واگاں قیمتی موتی تے یاقوت دیاں ہوں. فیدخلہم الجنہ, اور والمؤذنون یتبعہ, سارے بانگے پیچھے بلال اگے. اے اللہ دیاں بڑائیاں بیان کرن والے دی شان ہے. اللہ اکبر. کفر نو تے گل وارا نہیں نہ کھاندی, کدے انہاں نو اذان تو تکلیف ہوندی ہے. امریکہ دا ایک چوڑا جدی قیمت اللہ دے نزدیک ایک مچھر جنی بھی نہیں, ساڑھے 2 بندیاں نو گڈی تھلے دن دیاڑے گڈی تھلے دے کے انہوں نے مار دیندا ہے. پولیس پکڑ لیندی ہے, اس نو کوٹلی بند کیتا جاندا ہے, مقدمہ کوئی نہیں درج ہوندا. اور پھر وہ کتا بکواس کرتا ہے کہ محلے کی اس مسجد کے سپیکر کی آواز مجھے اچھی نہیں لگتی, اسے بند کر دیا جائے. اور واقعی وہ اس مسجد کو پوچھ لو جا کے, وہ دیا نمازیاں کو پوچھو, ساڑھے ارباب اقتدار نے وہ سپیکر جا کے بند کروا دیتا ہے کہ ساڑھے آقا نو اذان چنگی نہیں لگتی. میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا, اے اخبار تمام روز نامیاں دے اندر خبر چھپی, ریکارڈ محفوظ ہے. پھر اپنے اس چوڑے آقا جو گستاخ خدا بھی ہے, گستاخ مصطفیٰ بھی ہے, بڑے ادب و احترام نال پروٹوکول نال انہوں سپیشل گڈی وچ بٹھا کے اور سیکورٹی دے دستیاں دی حفاظت نگرانی وچ ایئرپورٹ جا کے انہوں جہاز تے بٹھا کے تے پھر امریکہ اپنے آقا نو کہندے نے جناب تہاڈا بندہ آ رہا ہے, یہ 2 کی انہیں مارے نے, ساڑھے 10 بھی مار دیو, 100 بھی مار دیو, ساڑھے تسی آقا ہو. میں بات غلط نہیں کر رہا. اللہ اکبر. اے اذان نہیں رکنی انشاءاللہ. اور میں ایک بات دعوے نال کہنا, دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی آواز گونجنے والی ہے, دلوں کو مسحور کرنے والی ہے, اور اہل ایمان کے دلوں کو مسرور کرنے والی اگر کوئی آواز ہے, اور اپنا لوہا منوانے والی اور پوری دنیا پر چھا جانے والی اگر کوئی آواز ہے تو وہ اذان کی آواز ہے.
اچھا جی، فجر دی اذان سب تو پہلا انڈونیشیا ہوتی ہے جی، انڈونیشیا، پھر سماٹرا، پھر ملیشیا، پھر ڈھاکہ، پھر جناب وہ چلتی چلتی عرب دیاں ریاستاں میں، پھر شمالی افریقہ پہنچ دیے، طرابلس، لیبیا، سارے ملکاں وچوں ہو کے 9 گھنٹے بعد پھر زور دی اذان ہوندی ہے انڈونیشیا۔ پوری دنیا دے اتے اللہ دی بڑائی دی آواز گونج رہی ہے۔ کوئی دنیا دی طاقت ہے روک کے بخار؟ اللہ اکبر۔ جتھے اللہ دی بڑائی بیان ہو رہی ہے، میرے مصطفیٰ دی مصطفائی بیان ہو رہی ہے۔ جتھے اللہ دی بزرگی بیان ہو رہی ہے، میرے مصطفیٰ دی رسالت اور نبوت دے ڈنکے اور چرچے ہو رہے ہیں۔ کوئی جمعہ اذان نو بند کر کے دکھائے؟ ابو معذورہ دی بات کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی، کہندے نے جس وقت میں اذان ختم کی تھی میرے دل وچوں کفر بھی نکل گیا، سونے دا بغض تے کینہ بھی نکل گیا، اور میرے دل وچ محبت مصطفیٰ آ گئی۔ اور میرے آقا نے اس وقت ابو معذورہ دے متھے تو ہاتھ رکھے اور پھیر دے چلے آ رہے چہرے تے، پھر سینے تے۔ ابو معذورہ کہندے نے ناف تک سونے نے اپنا برکت ہاتھ میرے سینے تے پھیرے ہے۔ اور پھر کی ہویا ہے، میں نے اللہ دے رسول نے گفٹ دے طور تے، تحفے دے طور تے ایک تھیلی دیتی، او دے وچ چاندی سی۔ میں کیا یا رسول اللہ، اے ہن محبت آ گئی ہے، ایمان آ گیا، یا رسول اللہ میرے تے ایک نیکی کرو، مینو مکے دا امام بنا دیو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اچھا اے ابو معذورہ، آج تو بعد تیری تقرری اور تعیناتی دے آرڈر میں کر رہا، مکے دا تو امام ہو۔ اس وقت عمر 16 سال دیے، ابو معذورہ 50 سال ڈیوٹی دیتی۔ 7 سال جیڑا بندہ اذان پڑھے وہ دے جنت فرض ہے، وہ حضرت بلال دے قافلے میں شامل ہو جائے گا۔ اور جنہیں 50 سال اذان پڑھی اور وہ بھی مسجد الحرام دے اندر، جتھے ایک نماز دی لکھ نماز دے برابر اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر عطا کرتا۔ تو حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں 50 سال اذان دیتی ہے پر ایک شے میں سنبھال کے رکھی ساری زندگی، اے جڑے میرے پیشانی دے وال سن، میں جدو حجامت کراندا سا اے نہیں سا کٹادا، کیونکہ یہ دے اتے میرے پیر سونے دے برکت والے ہاتھ لگے سن۔ اللہ اکبر۔ اے پیشانی دے وال میں ساری زندگی سنبھال کے رکھے رہے، اے سونے دی نشانی، اور نشانیاں گوان آڑے ہو، اور نشانیاں کتران آڑے ہو، اور نشانیاں مٹان آڑے ہو۔ کیا تانوں محمدی رنگ پسند نہیں؟ محمدی حلیہ پسند نہیں؟ محمدی رول ماڈل پسند نہیں؟ محمدی اسوہ پسند نہیں کہ روز تازہ شیو؟ وہ تو وینیاں بھی گواہی دین گیاں جنہ دے اندر تو میرے نبی دی سنت نو ذلیل و خوار کر رہے۔ عہد کرو آج تو بعد اسی بحیثیت عاشق رسول اے سنت نو قائم کرا۔ کو ہے مجاہد تواڈے وچوں جڑا اعلان کرے کہ میں اے سنت رسول نو آمنہ دے لال دی نشانی نو قائم رکھاں گا؟ ہے جرت کسے دے اندر؟ کوئی ہے ایمانی حرارت، ایمانی قوت؟ انہوں پھر معافی پکی دینی، کینچیاں نہیں لانیاں۔
معافی پکی. اور بابے منہ دند کوئی نہیں، ہون تے باز آ جاؤ. جمعے سننے، تقریراں سننیاں، حدیثاں سننیاں، قرآن سننا، عمل کس کرنا ہے؟ وہ لوگ انڈیا تو آنے، امریکہ تو آنے عمل کرنے واسطے. اے نفس نال جہاد، ایک تے میں نے کافر دا مقابلہ کرنا، ایک وے والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جیڑا اپنے نفس دی خواہشات دا مقابلہ کردا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھی مجاہد ہے. خواہشات ادھر بلا دیا نے، یہ کہندا میں ادھر جانا ہے جدھر میرے نبی سونے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو سنت دی حفاظت کرو. ڈیزائن بنانے چھڑ دیو. بلال پکا عاشق ہے، تائیں فتح مکہ تے اللہ دے رسول نے فرمایا اج مکے دی ساری چدرا جو اے بلال تیرے تے ظلم و ستم کردے رہے نے، اج بلال وضو کر کے کعبے دی چھت تے چڑھ جا اور اللہ دی بڑائی بیان کر، اذان کہہ، واہ بلال تیری کتنی شان ہے. خوشا وہ وقت کہ یثرب مقام تھا تیرا. اقبال نے کتنی پیاری بات کی. خوشا وہ وقت کہ یثرب مقام تھا تیرا. فرماتے ہیں خوشا وہ روز کہ دیدار عام تھا تیرا. ہر وقت سونے میں دیا رہنا، سونے دیاں زیارتاں کرنیاں. اے بلال اے تیرا عشق دا مقام ہے. فرماندے نے چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا. اٹھا کے حبش سے تجھ کو حجاز میں لایا. اللہ اکبر. ہوئی ہے اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. فرماتے نے وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے. مصطفیٰ دی دہلیز تے سونے دے آستانے تے ساری زندگی گزر گئی. اللہ اکبر. وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے سہے. کتنے ظلم ہوئے نے بلال تے. چودھری امیہ ڈانگاں دی مار مار دے اور کدے مکے دے نوجواناں نو کہندا اے رسا پا دیتا بلال دیاں پیراں وچ، اینو گھسیٹو پتھراں تے، خاردار پتھر. ایمان دی ازمائش ہو رہی ہے مگر بلال آہد دی آواز بلند کر. عاشق بننا ایڈا سوکھا نہیں، دعوے کرنے بڑے سوکھے نے. اللہ اکبر. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. جفا کس نو کہتے ہیں؟ ظلم. جیڑا بھی اس وادی پرخار دے اندر قدم رکھدا ہے کہ میں آمنہ دے لال دا ساتھ نہیں چھڑنا، دکھ آؤندے نے، صدمے پہنچتے نے، مصیبتاں آؤندیاں نے، سب کچھ قربان کرنا پیندا ہے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں.
اللہ اکبر. ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. ابو بکر گزر دینے او بلال او تیریاں چیخاں سن کے میرا دل زخمی ہو جاندہ ہے. میں جدوں تیرے حالات دیکھنا مینوں بڑی تکلیف پہنچ دیئے. او ایمان نو دل وچ ہی رکھیا کر. نعرے کیوں مارنے اللہ احد اللہ احد. اوے کہنا چھڈ دے اپنا ایمان محفوظ رکھ. تیرے تے روز ظلم ہوندا میں دیکھ رہا. حضرت بلال کی کہندے نے جدوں مینوں ضرباں لگدیاں نے میرا ایمان ہور چمک اٹھدا ہے. اللہ اکبر. ابو بکر مینوں کی مشورہ دے رہے ہو؟ میں کدے بھی اپنے اس عمل تو باز نہیں آواں گا. مارا پیندیاں نے پیندیاں رہن میں جان تے نثار کر سکنا پر اللہ دی توحید دا دامن ہتھوں نہیں جان دیاں گا. اللہ اکبر دیاں صداواں بلند کر دے ہی رواں. اللہ اکبر. یہ ایمان دی ازمائش ہو رہی ہے نا. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. اور اقبال ہی دوسرے مقام تے کہندا ہے نہاں اندر دو حرفے. اللہ اکبر. نہاں اندر دو حرفے. اے گل جڑی نا راز دی اے دو لفظاں چھپی ہوئی ہے. اور وہ کیا ہے کہ عشق دا مقام تاج و تخت نہیں. عشق دا مقام سوری. اللہ اکبر. اس واسطے جدوں عود خالص ہوئے جنی دیر تک انہوں اگ دی چنگاری نہیں پے گی او دی خوشبو نہیں آوے گی. اگربتیاں تو کھاندے ہو نا جی. اے تواڈے ہاتھ وچ اگربتی ہوئے سنگو خوشبو کوئی نہیں مگر اس کو اگ دیو گے وہ اپنی خوشبو دکھائے گی. اسی طرح مواحد مومن تے جدوں ظلم ہوئے گا کفر ظلم دے پہاڑ توڑے گا پھر او دے عقیدے دی خوشبو جگ وچ پھیلے گی. اللہ اکبر. تو سیدنا حضرت بلال سرخرو ہو گئے. آج کعبے تے کھڑے ہو کے اذان پڑھ رہے ہیں اور ایک قریشی اے منظر دیکھ کے کی کہندا اس وقت بے ساختہ بلال دی اذان سن کے بلال مؤذن نو دیکھ کے توحید دیاں صداواں بلند ہوندیاں دیکھ کے او کرشی کی کہندا قریشی ہائے کاش چنگا ہویا میرا ابا پہلا مر گیا انہیں منظر اکھاں نال نہیں ویکھیا جو اج میں ویکھ رہا. ایوی ویلا ہونا سی جتھے 360 رب گن کے رکھے دن دے کنے دن سال دے 360 دن نے شمسی سال دے اور انہاں ہر دن دا وکھرا رب رکھیا آیا سی گن کے 360 اور 360 ہون یا 3 لاکھ ہون یا کئی رب 3 کروڑ بھی ہون وہ سارے رل کے وہ کام کر سکتے ہیں جو ایک اللہ کر کے دکھا سکتا ہے. اس واسطے توحید دی بڑی برکت ہے. توحید نہیں توحید عقیدہ ہے. توحید بنیاد ہے. خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میں روت دیوار کج. اگر پہلی ایٹی معمار اور راج ٹیڑھی رکھے گا ڈنگی اٹ رکھے گا
جنی بھی بلڈنگ بڑھے گی چاہے وہ آسمان تک پہنچ جائے ایک دن دھڑام کر کے گر جائے گی. میرے ویر نمازاں بھی پڑھنا ہے, حج بھی کرنا ہے, عمرے بھی کرنا ہے, پھر تو قربانیاں بھی دینا ہے, سخاوتاں بھی کرنا ہے, عبادتاں بھی کرنا ہے, پر عقیدہ صحیح نہیں تو اینا سارے اعمال دا کوڑی مل نہیں پائے گا. پہلا اپنا عقیدہ صحیح کر. عقیدہ بنیاد ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. بیت اللہ دیاں دیواراں باپ بیٹا اٹھا رہے نے, مگر عقیدہ دیکھو توحید پیچھے خلیل نے سب کچھ قربان کر دیتا ہے. وطن قربان کیتا ہے, ماپے قربان کیتے نے, بہنا بھائی قربان کیتے نے, رشتہ داریاں قربان کیتیاں نے, اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے, اپنے بیٹے دی گلے تے چھری چلائیے, اپنا وطن چھڑ کے نکل گئے نے, مہاجر فی سبیل اللہ بن کے ہر شے قربان کیتی ہے. ہن اللہ نے کیا میرے خلیل جمیں تیرا عقیدہ صحیح ہے نا, میں انج دا بندہ پوری دنیا دی نظر کو نہیں ہوگا. تو تیرا عقیدہ صحیح ہے تے میرے کعبے دی بنیاد بھی تو رکھنی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ قَاعِدَةٌ بنیاد جمع القواعد, اس کی بنیادیں اٹھاؤ. تو اڈے عقیدے دی بنیاد صحیح ہے میرے خلیل, تو خلیل ہے, میرا خلیل ہے, میں تیرا رب جلیل ہاں, تیرا عقیدہ صحیح ہے. اس واسطے میرے گھر دی اے جڑی اساس ہے, بنیاد ہے, میں تیرے کو رکھوانی ہے. اے تیرے برکت والے توحید والے ہاتھ لگن گے. اللہ سانو عقیدے دی دولت نو سنبھال کے رکھنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کا دعائیا ہے, انہوں نے کہا کہ میرا کوئی اپنا ذاتی مکان بھی کوئی نہیں, کاروبار بھی کوئی نہیں, پتر بھی گل نہیں سن دے, جب اسی ساری زندگی رب دی نہیں سن دے جی, کہ رب دے رسول دی بھی نہیں سن دے, جے سننے تے ایس کرنو سن کے ایس کرنو کٹ دینے ہیں, تے پھر اللہ نے چل پھر تو میری نہیں نہ سنی, تیرے جب میں ہن تیری نہیں سن. بہرحال میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ساڑیاں اولاداں دیندار بنائے, اپنے والدین دا فرما بردار بنائے, اور اللہ بے روزگاروں دے روزگار دے اندر برکتہ نازل فرمائے. اور جتنے بھی بے گھر حضرات نے رہتے رہتے نے کرائے تے, اللہ ایس نیلی چھت دے تھلے اینی وڈی تیری زمین ہے, اے چھوٹا جا ٹکڑا رہائش واسطے, سر لکائی واسطے انہوں نے بھی دے دے یا اللہ, جو تیری زمین تے بغیر کسے گھر دے رہندے نے, اللہ انہوں نے اپنا گھر عطا فرما, اور انہوں نے کاروبار وچ بھی برکت عطا فرما. تو بات یہ ہے کہ جدوں اسی اللہ دے فرما بردار ہو جاواں گے تے پھر سارے مسئلے حل ہو جان گے. اللہ نال تعلق توڑا گے, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ کہتا ہے جڑا میری یاد تو منہ موڑے گا نا, غفلت کا مظاہرہ کرے گا, پھر اسی دی گزران تنگ کر دیاں گے. کروڑ پتی بھی ہوئے گا پریشان رہے گا, ارب پتی بھی ہوئے گا پریشان رہے گا, انہوں دل دا سکون نہیں ملے گا. اگر دل دا سکون چاہتے ہو, الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلوں کا اقرار چاہتے ہو, دلوں کا اطمینان چاہتے ہو, تو اللہ کو زیادہ یاد کرو. اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے, نحشرہ یوم القیامت اعمی, اللہ فرماتے ہیں اسی قیامت دے دن انہوں اودی قبر وچوں انا کر کے اٹھاواں. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اس وقت کہا گیا اللہ میں تے دنیا چکھا والا سا, آج میری بنائیاں کدھر چلیاں گئیاں نے. جواب آئے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى.
اور تو انہ بنیا رہو میرے قرآن بلوں میرے ذکر بلوں انیا آج کہنا میری روشنی کتنے گئی ہے اور جو روشنی والی شہر سی اللہ کا قرآن سی میرا کلام سی وہ جنال تعلق تو جوڑے ہی نہیں بدبخت انسان ہے ہو جنہیں سینے میں قرآن دی کوئی آیت نہیں کوشش کرو کوئی نہ کوئی حصہ قرآن دا سینے محفوظ ہو جائے اور یہ فائدہ کیا ہوئے گا یہ قرآن تینوں قبر اچ کام آئے گا میدان حشر اچ کام آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ قرآن پڑھا کرو یہ قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن کر اللہ کی عدالت میں آئے گا اور فرمایا جس دل نے کوئی قرآن کا حصہ محفوظ کر لیا لا يعذب قلبا اللہ اس دل نو عذاب کرنے ہی نہیں جس دل میں اللہ دا قرآن ہے اللہ دے رسول دی زبان ہے میرے نبی سونے دا فرمان ہے کہ جس نے کوئی حصہ بھی قرآن دا اپنے دل دے اندر منبع القرآن کوئی حصہ قرآن دا محفوظ کر لیا اللہ اس دل نو عذاب جب دل نو نہیں ہونا تو پھر جدا دل جی جس دل نو نہیں ہونا جدا دل ہے انہوں بھی عذاب نہیں نہ ہوئے گا یہ دل کی گل کی اس بندے کی گل کیوں نہیں کی دل ہیڈ کوارٹر ہے دل محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے اس واسطے کوشش کرو گے آدھے جمعے تک کوئی 2-4 چھوٹیاں صورتیں یاد ہونی چاہیے تو چلو میرے واسطے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا اللہ اکبر چھوٹیاں صورتیں تو چلو آہستہ آہستہ ذہن قائل ہو جائے گا پھر وہ کہے گا کوئی ہو لیا میں یاد کروں ایویں تو نہیں نا حافظ قرآن جڑا ہے وہ ماں پیو بلا کے میں نہیں کہہ رہا مفتی اعظم مفتی کائنات جناب محمد رسول اللہ کی زبان ہے کہ اللہ وہ مائی بابے نو لیا کے نا تے اللہ حکم دے گا اینو جنتی لباس پا کے سونے دا تاج پا کے جنت دے تخت پا دے دوواں وہ دونوں سوچتے ہوں گے پتہ نہیں ایڈا کیوں بڑھایا جا رہا ہے کوئی نیکی دی یاد کوئی نہیں بھی ہوندی اللہ اکبر تو اللہ فرمائے گا حیران نہ ہو تسا اپنے بچے نو میرے قرآن دا قاری تے حافظ بنایا سی نا یہ ہو نہ بدلا ہے کہ تسی دوویں ہی نہیں حافظ قرآن نو ایک پرمٹ دیتا جائے گا وہ دیتے 10 بندیاں دے بارے اللہ کہے گا اپنی برادری سورے پیکے نانکے دانکیاں جو 10 جی چھوڑ لے کلا جنت جنا جا اور اسی طرح حدیث الفاظ یقال للعابد ایک عابد جڑا دن راتی اللہ کا ذکر کرتا ہے فرائض ادا کرتا ہے نفلہ پڑھتا ہے اللہ ان بلائے گا کیا کہے گا ادخل الجنہ جنت داخل ہو جا اور پچھوں عالم دین آ گیا اللہ کہے گا ہاں تو ذرا ٹھہر جا کف یقال للعالم کف دمانا ٹھہر جا یا اللہ کی حکم ہے فرمایا تو میرے دین دیاں تبلیغاں کیتیاں دعوتاں دیتیاں ماراں کھادیاں تانے سنے گالاں پیاں تینوں گھروں کٹ دیتا گیا تو اپنا وطن چھڑ دیتا تے اینیاں قربانیاں تو میرے دین دی تبلیغ وچ اینیاں قربانیاں دتیاں نے ہن میں تینوں کلیا جنت وچ نہیں جانا اے کوٹا مقرر کوئی نہیں جا جدے ول اشارہ کرے جدا نام لے گا انہوں نال لے کے جا ایک عالم دین کی شان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر